السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا ان سب کو میری طرف سے سلام۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوست احباب کو مصیبتوں سے، آفتوں سے، الجھنوں سے محفوظ فرما کر خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، یقین کریں یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جو ہزاروں سالوں سے چھپایا جاتا رہا ہے۔ یہ عمل جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ صرف اپنی حد تک اس کو رکھتا ہے، صرف اپنے خاص وارث یا اپنے خاص شاگرد کو ہی یہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو وہ بھی نہیں بتاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، وہ کیوں نہیں بتاتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو سمجھانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے پہلے جو ہماری شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہماری طرف سے اجازت۔ اگر آپ چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہم میری طرف سے اس کو آپ کی کرنے کی اجازت دیتا ہوں، وگرنہ کسی کو بھی یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ عمل لوگ کسی کو دیتے کیوں نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کی بے انتہا طاقت ہے، اور اگر اس کو غلط طریقے سے کیا جائے تو اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے، یا جتنا یہ پڑھا جانا ہے اس سے زیادہ اگر پڑھ لیا جائے تو محبوب جس کے لیے پڑھا جانا ہے وہ دیوانہ اور پاگل تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو غلط نیت سے پڑھنے والا خود نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس کی اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں جو یہ عمل کسی کو اب دیتے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل ایک حقیقت میں بہت ہی طاقت والا عمل ہے، اس لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ سب سے بڑی پاور میرے پاس ہی ہو، میرے مقابلے میں کسی کے پاس اتنی زیادہ پاور نہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس اگر یہ عمل آ جاتا ہے اور وہ دنیا کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یار اس کے پاس تو بہت بڑی پاور ہے، وہ بہت پاورفل عمل ہے اس کے پاس تو۔ جس کو پتہ چلتا ہے وہ کوشش کرتا ہے یار مجھے بھی یہ مل جائے، مجھے بھی یہ مل جائے، لیکن جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے یہ صرف میرے پاس ہی رہے، کیونکہ اگر کسی اور کے پاس چلا گیا تو لوگ میرے پاس آنا چھوڑ دیں گے، میری بلے بلے، میری واہ واہ ختم ہو جائے گی، میری طاقت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اصل طاقت جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے، اس لیے یہ انتہائی طاقتور عمل ہے۔ یہ مجھے بھی بڑی مشکل سے یہ وظیفہ ملا ہے، میں نے کافی سال اس سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن ابھی میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ تمام دوستوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب نے توجہ کے ساتھ اس کی جو معلومات ہیں اس کو لینا ہے، اور اس کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا آپ کا کام کتنی جلدی ہو جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک برتن لینا ہے، ایسا برتن ہو جس کے اندر کوئی چیز گرم کی جا سکے۔ وہ برتن لے کر آپ نے اس میں یہ عبارت لکھنی ہے، الحب فلاں بن فلاں علی قلب فلاں بنت فلاں۔ یہاں پہ آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ جس کے لیے کرنا ہے، مطلب یہ وظیفہ جس کے لیے کرنا ہے، اگر تو وہ لڑکی ہے تو یہاں پہ آپ نے علی قلب فلاں بنت فلاں لکھنا ہے، قلب فلاں بنت فلاں اگر تو وہ لڑکی ہے، اور اگر جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ لڑکا ہے تو آپ نے فلاں بن فلاں لکھنا ہے، بنت فلاں لڑکی کے لیے، بن فلاں لڑکے کے لیے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے اسی برتن میں کسی بھی چیز کے ساتھ، یہ لکھنے کے بعد فوری آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان کو لکھنا ہے، اور یہ آپ نے پوری عبارت لکھ لینی ہے۔ یہ جو میں آپ کو آج وظیفہ بتانے والا ہوں اس کے بعد دنیا کی انتہا ہے، یقین کریں اس کے بعد اخیر ہے۔
یہ ایک بے تاج بادشاہ ہے، وظیفوں میں سے ایک وظیفہ بے تاج بادشاہ جن کو کہا گیا ہے نا، وہ بے تاج بادشاہ ہے۔ اس کے بعد اخیر کے وظیفوں کی اگر آپ کا اس سے کام نہیں نہ ہوتا تو پھر آپ دنیا میں کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، وظیفہ سچ ہوتے ہی نہیں۔ یقین کریں یہ اتنی پاورفل چیز ہے۔ اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے موم لینا ہے، اتنا موم لینا ہے جس کے 100 دانے بن جائیں۔ وہ موم چاہے موم بتی والا ہو یا آپ پلاسٹک والا موم لے لیں، جو بھی آپ کو آسانی سے میسر ہو وہ آپ لے لیں۔ آپ نے جتنا موم لینا ہوگا اتنا موم لینا ہے کہ جس سے 100 دانے بن جائیں، چھوٹے بنے یا بڑے بنے کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ نے اس موم کو اسی برتن میں ڈال دینا ہے، اس برتن میں جس میں آپ نے یہ آیت وغیرہ لکھی ہے اس برتن میں ڈال کر آپ نے اس موم کو گرم کر لینا ہے۔ جب موم پگھل جائے، باریک ہو جائے، تو آپ نے اس میں تھوڑی سی شکر ڈال دینی ہے، زیادہ نہیں ڈالنی، بس تھوڑی سی آپ نے تھوڑی سی ڈالنی ہے، زیادہ شکر نہیں ڈالنی۔ مثال کے طور پر یہ نہ ہو کہ چمچ ڈال لیں، وہ چائے والا چمچ، اتنی زیادہ بھی نہیں ڈالنی۔ شکر تھوڑی سی تقریباً ایک تولہ سا ڈال لیں، ایک تولہ کافی ہے، شکر ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اب جب دونوں بالکل مکس ہو جائیں، موم اور شکر جب دونوں مکس ہو جائیں تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو نیچے اتار کر آپ نے اس کے دانے بنا لینے ہیں۔ جب وہ موم شکر کے ساتھ مکس ہو جائے تو آپ نے دانے بنا لینے ہیں، تھوڑا تھوڑا، وہ جب ٹھنڈا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ گرم گرم آپ ہاتھ لگائیں تو ہاتھ سڑ جائے، اس لیے جب تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے نا تو آپ نے اس کے دانے بنا لینے ہیں۔ 100 دانے بنانے ہیں، ہر دانے میں آپ نے سوراخ کر کے اس کی ایک تسبیح بنا لینی ہے، درمیان میں سوراخ کریں اور آپ نے اس کی تسبیح بنا لینی ہے۔ جب یہ تسبیح بن گئی تو آپ کی یہ محبت کی تسبیح بن گئی ہے۔ یہ ہے محبت کی تسبیح۔ جب محبت کی تسبیح بن گئی ہے، اب اس محبت کی تسبیح سے آپ نے کام کیسے لینا ہے وہ میں اصل چیز جو ہے میں اب بتانے لگا ہوں۔ یہ سارا طریقہ تھا وہ محبت کی تسبیح بنانے کا، اب محبت کی تسبیح سے وظیفہ کرنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب یہ کرنا ہے، ہر دانے پر آپ نے اسی آیت کو جو آپ کے سامنے اوپر لکھی ہے، اسی آیت کو ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہی آیت جو اوپر پہلے پڑھی تھی ہم نے، الحب فلاں بن فلاں علی قلب فلاں بنت فلاں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ آپ نے ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب یہ کہ 100 دانے ہیں تو 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، ہر دانے پہ ایک ایک مرتبہ ایک تسبیح آپ نے اسی آیت کی پڑھنی ہے۔ ہر دانے کی شروع میں آپ نے کہنا ہے یہ الحب فلاں بن فلاں، یہ مکمل ہے۔ جب تسبیح آپ نے پوری کر لی تو اس کے بعد آپ نے اسی برتن میں جس میں آپ نے یہ موم بنایا تھا اس تسبیح کو توڑ دینا ہے، دھاگا توڑ دیں، اس کے سارے دانے جو اس میں بکھر جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 1 یا 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد یا 5 گھنٹے بعد اپنے محبوب سے رابطہ کرنا ہے، رابطہ کریں، اس کا حال دیکھیں، اس کو پتہ کریں۔ اگر تو وہ قریب رہتا ہے، اگر وہ تڑپ گیا تو آپ کی محبت میں بے چین ہو چکا ہے تو آپ اس تسبیح کو دوبارہ مت پڑھیں۔ اگر آپ نے پڑھا تو بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ پہلے ہی تڑپ چکا ہے، وہ اس کا اثر مزید برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ صرف ایک دن کی ہی اتنی پاور ہے، اور اگر آپ کو اس کے حال کا نہیں پتا، وہ دور ہے یا مثال کے طور پر وہ اتنا زیادہ ناراض ہے، اس نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا، تو آپ اس تسبیح کو دوسرے دن اسی وقت اس تسبیح کو دھاگے میں دوبارہ پرو کر دوبارہ پھر پڑھیں، دوسرے دن اسی وقت جس وقت پہلے پڑھا تھا دھاگے میں پرو کر دوبارہ پھر سے پڑھیں، اور پوری تسبیح آپ پڑھیں، اور پوری تسبیح پر ہر دانے کے شروع میں الحب فلاں بن فلاں مکمل آیت پڑھیں، یہ کہتے جائیں، اور جب یہ تسبیح پوری ہو جائے تو اس کو بھی اسی برتن میں توڑ دیں اور محبوب کا حال دیکھیں۔ اگر وہ قریب ہے تو یقین کریں وہ تڑپ جائے گا، 2 دن وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، اتنی اس کی زیادہ پاور ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا 2 دن، ٹھیک ہے۔ اب وہ یقیناً تڑپ جائے گا، لیکن اگر وہ دور ہے یا بہت زیادہ ناراض ہے، دشمنی آپ کی ہے، اس سے آپ کو اس کو موم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تیسرے دن اسی وقت یہ اس تسبیح کو پرو کر تیسری مرتبہ پھر پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی محبوب دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا، جتنی بھی دشمنی ہوگی، اس سے جتنا بھی پتھر دل ہوگا، جس قدر بھی ناراض ہوگا، انشاءاللہ تعالی 3 دن کی پڑھائی کو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ اس عمل کی تاثیر ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ تاثیر، ایک ہوتی ہے تکثیر۔ یقین کریں آپ نے اس کی تکثیر کر دی،
تکثیر کا مطلب یہ ہے کہ جسم دو جان ایک، جسم دو دل ایک۔ جو آپ کی زبان سے لفظ نکلیں گے اس کو ہاں کہے گا، اس کو ہاں کہے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ دن ہے تو وہ کہے گا دن ہے، اگر آپ کہیں گے رات ہے تو وہ کہے گا رات ہے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے، یہ 3 دن کی پڑھائی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ ٹوٹ کے آپ کے قدموں میں آ گرے گا، وہ موم سے بھی زیادہ موم ہو جائے گا۔ تیسرے دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے دن کے بعد آپ نے اس تسبیح کے دانوں کو لے کر گھر کے کسی پاک صاف کونے میں گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دینا ہے۔ چوتھے دن نہیں پڑھنا، وگرنہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ اگر آپ گھر میں دفن نہ کر سکیں، جیسے پختہ گھر ہوتے ہیں، پھر اس کو آپ کیا کرنا ہے، آپ نے پھر اس کو کسی قبرستان میں چلے جائیں، قبرستان میں جا کر تھوڑا سا گڑھا نکال کر آپ اس میں دفن کر دیں۔ یقین کریں دنیا کی کوئی پاور، کوئی طاقت اور کوئی جادو کسی بھی قسم کا اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس عمل کو کہتے ہیں محبت کی تسبیح۔ انشاءاللہ تعالی آپ پوری دنیا کے اندر آپ کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں بتائے گا، پوری یوٹیوب آپ چھان مارے انشاءاللہ تعالی آپ کو پوری دنیا کی یوٹیوب سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں ملے گا جو آج میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اگلے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔